رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناشاني قول والابتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے تو بات بالکل سیدھی سادی سی ہے کہ ہم نے کلمہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا پڑھا جی انشاءاللہ۔ تو پھر نظام جو ہے وہ یہود و حنود کا لے کر آنا ہے یا آقا و مولا کا لے کر آنا ہے؟ جو کلمہ پڑھا حضور دے نادا تو پھر نظام بھی تو وہی لے کر آئیں گے نا جو آقا و مولا لے کر آئے جس کا نام نظام المصطفیٰ ہے۔ تو انشاءاللہ نظام المصطفیٰ کی آپ تیاری کریں اور یہ بات پکی ہے حضرت امیر المجاہدین آپ فرماندے سن کہ یہ آخری اچکولے ہیں تو لبیک دائی کھلوتی ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے دین کے لیے۔ جو انسان دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اور جو آپ لوگ بیٹھے اب بتاؤ کہ دین اسلام ہمارا محتاج ہے؟ دین اسلام ہمارا محتاج نہیں، تو اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو دین کا کام رک جائے گا؟ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر رب کیا کرے گا کہ اللہ تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ ایک اور جماعت کو کھڑا کر دے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے دین کا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ یہودیوں کا کفری نظام ہم نے گرانا ہے اور تخت کے اوپر محمد عربی کا چمکتا دین لے کر آنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ آپ نے ذہن میں نہیں لے کر آنا جو بندہ حضور علیہ السلام کی عزت ناموز کا محافظ ہے تو اس کی رکھوالی رب بھی کرتا ہے اور رب کا حبیب بھی کرتا ہے۔ جب تسی آقا و مولا کی عزت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر بتاؤ گھر شیخو پورا سے بندہ نکلے نبی محترم حضور علیہ السلام کی عزت کی پہرے داری کے لیے تو جڑا بندہ گھر بار چھوڑ کر سارا کچھ چھٹ کر جائے حضور دی عزت آستے تو کیا وہ خود بے عزت بے آبرو ہو کے گھر میں آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اب بتاؤ کہ آپ میں سے جو بھی آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے گئے نہ نکلے ہیں گھروں سے، آگے جو بھی ہوا، پرچہ ہوا، ڈنڈے لگے، تھانہ ہوا، ہتھکڑی ہوئی، جیل ہوا، لیکن جو بھی حضور کا غلام اور جب بھی اپنے آقا و مولا نبی رحمت کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے نکلتا، چاہے وہ مہینے بعد آئے یا 6 ماہ کے بعد، چاہے جیلوں سے ہو کر آئے چاہے تھانے سے ہو کر آئے، بتاؤ جی جب آپ جاتے ہیں تو تب آپ کی عزت زیادہ ہوتی ہے یا جب آپ واپس آتے ہیں تب آپ کی عزت زیادہ ہوتی ہے نا؟ یہ بات تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی مجاہد اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جب وہ نکلتا ہے نا جہاد کے لیے، پھر اس کے لیے صورتیں 2 ہی ہیں، تیسری بات نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو ہم اس کو شہادت کا جام نوش کروا دیتے ہیں، یا وہ بندہ شہید ہے یا وہ بندہ غازی ہے، یا شہید یا غازی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جام شہادت نوش کروا دے گا اور آپ کا مقام آپ کی قبر حشر شہداء کے ساتھ ہوگی، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر رب تمہیں پہلے سے زیادہ عزت احترام اکرام اور پہلے سے زیادہ مرتبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گھروں کی طرف لوٹا دے گا۔ اب یہ بھی سنیں جی جو آقا و مولا کی عزت ناموز کا پہرے دار ہے نا، یہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا
پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی کی ریاستیں، پوری زندگی کی پیری فقیری، تسبیحاں پڑھنا پڑھانا، مساجد مدارس بنانا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ افضل اور اعلیٰ، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے اگر آپ نے ایک لمحہ بھی زندگی کا گزارا نا تو وہ لمحہ خدا کی قسم وہ ساری عبادات سے افضل اور اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ وہ جو عبادات ہیں ان کا بھی دار و مدار اسی لمحے کے اوپر ہے، اور ان عبادات کی بھی روح قبولیت کی اگر ہے تو وہ آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری ہے۔ 10 اویس کے اندر محفل میلاد کریے اور ہم تسبیحاں پڑھیں، پوری رات اگر ہم تہجد پڑھیں اور بڑی بڑی ہم تسبیحاں پھیریں اور 12 ظہر کی عزت پہ حملہ ہو جائے، پھر دسو کیا ہمارے نماز تہجد قبول ہو جائیں گے؟ کیا نفل قبول؟ کیا تسبیح وظائف قبول؟ ہم جناب ادھر بیٹھ کے بڑی بڑی نعتیں پڑھیں، بار آقا و مولا کی عزت پہ حملہ، دین پہ حملہ ہو جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات اقدس کے اوپر حملہ ہو جائے، تو پھر دسو کیا ہمارا نعت پڑھنا اور آپ کا سنت قبول ہو جائے گا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آپ میں سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ صرف اور صرف نمازیں پیری فقیری کا جانے سے جان چھٹ جائے گی، یا صرف اور صرف تسبیح پھیرنے سے یا مساجد مدارس بنانے سے جان چھٹ جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نمازی کی نماز، حاجی کا حج، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ، اور جو بڑے بڑے جو عبادات آپ کرتے ہیں نا، یہ ساری جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو مسجد بنائی، یہ بھی، یہ تمام عبادات درجہ قبولیت تک تب بھی پہنچے گی جب آپ اپنے نبی کی عزت ناموز کی پہرے داری کریں گے۔ ایک نمازی ہے وہ پوری رات جو اگر نماز پڑھے، اور ایک انسان ہے وہ پوری زندگی جا کے بیت اللہ شریف دے پھیرے لیندہ رہے، تو اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کے کیا سجدے قبول ہو جائیں گے؟ نمازی کی نماز، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کا قیام، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کا پھیرے لینے والے کے پھیرے، طواف کعبہ، حج اور عمرہ کو تب ہی بنے گا جب نماز پڑھنے والے اور پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب سنیں، آج بہت سے معاملات ہیں، اور آج بتائیں جی، وہ صحابہ کی ایک جماعت تھی، 305 تھے، تو پورا کفر جو ہے نا انہوں نے گرا کے رکھ دیا بدر میں۔ وہ اللہ کی تلوار سیف اللہ خالد بن ولید تھے کہ 60 بندے لے کے چلے جنگ یرموک میں، 60,000 بندے کو شکست دی۔ وہ ایک ممتاز قادری تھا، 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل، زیادہ تو زیادہ تنخواہ بھی 20,000، تو پورا کفر ہرا کے نہیں رکھ دیا، اور وہ ایک امیر مجاہدین تھے۔ آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں ہے، بندہ بیٹھا ہو ویل چیئر پر، حضرت فرماندے سن کہ یرا میں دے اگر 5 فٹ دور گلاس پہ ہوئے نا پانی کا تو میں پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پی سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن جس وقت نواز شریف لوگوں کا طوطی بولتا تھا نا، اور جس وقت یہود و عنود نے پنجے گاڑنا شروع کیے اور دین کی اسلام کی عمارت کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، اس وقت ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وزارت داخلہ سے، جس میں یہ لکھا تھا کہ مساجد کے تمام سپیکر اتار دیے جائیں اور ایک سپیکر باقی رہے گا، سپیکر ایکٹ کے نام سے، آپ کو یاد ہے؟ اور وہ سپیکر ایکٹ جیسی جاری ہوا وزارت داخلہ سے، تو تھرو پراپر چینل جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وزارت داخلہ سے، وہ سرکولیٹ ہوا، چاروں صوبوں کے جو پولیس کے سربراہان ہیں، آئی جی صاحبان، ان کے دفتر میں گیا، انہوں نے وہاں سے متعلقہ آر پی او صاحبان، ڈی اے جیوں کو بھیجا، پھر نیچے ڈی پی او دفتر آیا، ڈی پی او دفتر سے ڈی ایس پی سے جناب تھانے آیا، انسپیکٹر ایس ایچ او نے مارک ہوا کہ جناب آپ اس پہ اسٹرکٹ کمپلائنس کریں، اس پہ عمل درآمد کریں۔ اب جب وہ ایس ایچ او نے دیکھا نا اس طرح انسپیکٹر نے، اس کے اچھا اور یہ کون سے کوئی ایم این اے ایم پی اے صاحب کے گھر کی کوئی دروازہ یا کھڑکی اتارنی ہے یا کسی کے گھر کی ٹوٹی اتارنی ہے، اور اللہ کا گھر ہی ہے نا، تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ میرے تو جان دی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اس نے جناب نیچے اے ایس آئی نو بلایا، نکے تھانے دار نے، اس نے کہا جا کے جتنے بھی مساجد ہیں ان کے سپیکر اتار دیں، اور ایک تھانے کے اندر کم سے کم 50-60 گاؤں آتے ہیں، آپ سنتے جائیں کہ حالت زار کیا ہوگی تھی مسلمانوں کی، اور پھر مسلمان کہاں سے اٹھے اور اب کیا ہے، آپ نے اپنا مقام سمجھنا۔ تو پھر جناب، اور جدوں نکے تھانے دار اے ایس آئی نے دیکھے نا، اس کے میرے بھی جان کی ضرورت نہیں ہے، کون سی کوئی مزاحمت ہونی ہے، یہ جو ان سے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اوپر ڈشوں کے چھجے پڑے ہوں، اور جن کے گھر کے اندر کیبل کے کنیکشن ہو، اور جو دیکھتے ہندو رقصاؤں کا ناچ ہو، اور جنہوں نے اپنا رہبر رہنما لیڈر اپنا دل کسی دنیا دار بغیرت بلے باز کو دے دیا ہو یا قبضہ مافیا کو ہو ساتھ دیتے ہو، انہوں نے کہا جناب میرے بھی جان کی ضرورت کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا کہتا جناب
اس ASI نے وہ لیٹر دیا. ہوا یہی, یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہم نے خود پولیس کی 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر نوکری کی ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہی حال ہو گیا تھا. اس نے اگوں بلایا, اس کے بھائی آ جائے بھائی تاجہ ولدار اے لے جاؤ تو تسی جناب 50 گاؤں کی, ایک گاؤں کے اندر 4 مساجد بھی ہوں تو 200 مساجد کا مسئلہ تھا, لیکن مسئلہ اللہ کے گھر کا تھا, اس سے کوئی اٹھنے کوئی نکلنے کے لیے تیار کوئی نہ. ہمارے حضرت امیر مجاہدین آپ فرماتے سر کہ اپنے گھر سے تو کسی بندے نے کوئی ٹوٹی بھی نہ اتارنے دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اوپر سے 3 سپیکر کس طرح اترے, وہ اس طرح اترے. سنیں جی, اس بلایا سپاہی نو, ادھر آوے منشی آیا, منشی نے کہا بھی اے لیٹر پکڑنا, چلو جا کے سپیکر اتارو. منشی صاحب صبح اترے, میری اس وقت پوسٹنگ تبادلہ ایسی میرا اس وقت دینا میں ضلع جلن, جس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا نا جی, مجھے آج بھی یاد ہے. دفتر چھٹی ہوئی میں واپس آیا اور عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز پڑھ کے میں ان امام صاحب سے ملا, مجھے آج بھی وہ مسجد کا نام بھی یاد ہے, وہ سین بھی یاد ہے. تو میں اس مسجد کے باہر سین مبارک شریف میں کھڑا سی تھے. میں نے پتا امام صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا عاصم صاحب آپ کے نا آنے سے تھوڑی دیر پہلے پولیس کا ڈال آیا تھا. میں کہا اچھا کیا گیا, تو کہتے جی پولیس والا گزرا سپاہی, اس میں نے کہا مولوی ایک سپیکر آئے گا, باقی 3 سپیکر اتارو. تو میں اگوں ہو کے آ رہا ہوں, اور مولانا صاحب میں نے کہتے ہیں آج بھی موجود نہیں, خدا کی قسم. وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عاصم صاحب, اور وہ اس بات میں فخریہ طور پہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے کہتے ہیں کہ عاصم صاحب جتنی دیر میں وہ گاڑی واپس آئی ہے نا, تو میں اسی ٹائم اوپر چڑھا ہوں, 3 سپیکر اتار کے میں نے نیچے رکھ دیے تھے. اگوں میں نے کہتے ہیں جناب ہم ملک پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں. اب جب یہ حالت ہوئی نا, پوری امت تمام مقتدی یہ سارے لوگ اس وقت ایک سپاہی کے آگے لمبے پڑ گئے. ہوا ایسے کہ نہیں ہوا جی؟ پورے پاکستان کے مساجد کے میناروں سے سپیکر خدا کی قسم اترے. تو اس وقت سے بڑے پریشان ہوئے. ہم نے کہا یا اللہ یہ آج ایسی زانی شرابی کو ایم این ایم پی اے کو کوئی نہیں پکڑ سک رہا, سرعام وہ شراب بھی پئیں, سرعام قبضے بھی کریں, ان کو کوئی نہیں روک سک رہا. تو آخر یہ دین اسلام کی آج ایسی حالت ہوگی کہ ایک سپاہی تھانے سے نکلتا ہے, پوری مساجد پوری امت کو لمبے پا کے جناب اوپر سے وہ سپیکر اتار دیتا ہے. لیکن میں یہ بات سوچتے سوچتے دل میں یہ خیال گزرا اور یہ کامل یقین تھا کہ جب اس دنیا میں یہود و روم کے جنگ و کفری نظام آب و تاب کے ساتھ آیا ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حسین کا خاتم میں دنیا میں بھیجا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر بندہ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر, اور اتنی نفریاں بھی 20 کروڑ وہاں ہو تو ایک سپاہی کے آگے لوگ لمبے پڑ جاتے ہیں. غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر, اور جو ذوق جدید پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جب بڑے بڑے لمبے ٹانگوں والے لمبے پہ گئے, پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ وہ امیر مجاہدین جن کا آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں تھا, بیٹھے ویل چیئر پر, اس وقت پورے پاکستان کی ایک مسجد رحمت اللہ علیہ کے مینار کے 4 نہیں 8 سپیکروں سے یہ کلمہ حق اذان حق بلند ہو رہی تھی. حسین کا خادم اس وقت شیر کی طرح للکارا تھا کہ بچے تسی نہیں, تم سارے کھانے بھی لے آؤ, نفریاں بھی لے آؤ, اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو بشیر رحمت اللہ علیہ کا سپیکر اتار کے دکھا ہے. تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. جب سب لوگ ایک سپاہی کے آگے لمبے پڑ گئے, اس وقت امیر مجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھ کر جو آپ یہ فرماتے تھے کہ 5 فٹ اگر مجھ سے گلاس دور پڑا ہو نا پانی کا, تو مجھے پیاس لگی ہو تو میں پانی کا گلاس نہیں پکڑ سکتا. لیکن رب نے وہ دن ہمیں دکھایا کہ شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا کفر اس وقت کے اندر امیر مجاہدین نے ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کے نیچے فصل کرا دیا.
اس لیے آپ لوگوں نے دلیر ہو کے رہنا، بالکل ڈرنا نہیں ہو۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ ڈرو ایک ہوندہ ڈرو، ایک ہوندہ مرو، ایک ہوندہ جرکو۔ بزدل بندہ کا کام نہیں ہے دین کی بات کرنا۔ جس بندے کو تھانے دار کو دیکھ کے ٹانگے کانپے، ابھی ہم یہ سوچیں کہ ایجنسی والا بھی ہے، ادھر چوہا بھی ہے تو ڈبو بھی ہے، تو پھر دین کا کام تو نہیں ہوتا نا جی۔ ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے یہ نہیں دیکھنا آپ ادھر دیکھیں یہ تو فلانے کا ماننے والا بیٹھا، فلانے کا ماننے والا بیٹھا۔ ہم آپ کو تو خوش کرنے آئے نہیں، ہم تو آئے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو خوش کرنے۔ اس لیے یہ حضرت امیر المجاہدین کا آپ کا حکم تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ بیٹا زندگی میں اگر آپ کو کبھی یہ موقع ملے نا کہ آپ نے حضور کے دین کی بات کرنی ہے، اگر لوگ آپ کو عزت دے کے بٹھا لیں سامنے کہ جناب یہ مائک پکڑیں، اور آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ عمران خان کی تعریف سننے کے لیے، نواز شریف کی تعریف سننے ناستے، بھٹو کی تعریف سننے ناستے، یا تھانے دار کی ٹی سی کرن دا طریقہ سمجھانا ناستے؟ یہ چیزیں ہمیں آتی بھی نہیں ہیں۔ ہمیں حضرت امیر مجاہدین نے اگر بتائیں تو آداب مصطفیٰ ہی بتائیں۔ ہم آپ کو تسی سانو بلایا اللہ کے رسول کی گل سنانا واسطے۔ اب ہم جناب یہاں دے کہ تھانے دار کو بھی ڈرے، ایجنسی والوں کو بھی ڈرے، پھر ہم کہیں جی یہ تو ایک سیاسی بیٹھا تو دوسرا مفاداتی بیٹھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کدے موقع آ جائے نا تو دین بیان کرنے کا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے تھانے دار بیٹھا یا حوالدار یا ایک ایجنسی کا یا دوسری ایجنسی کا یا سی ٹی والے یا اسپیشل برانچ والے۔ آپ نے فرمایا کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھنا، بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، نظروں پہ چڑھے کون دیکھتے تلوار تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا وہ مالک کے حبیب، جانی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ گالے ہے پوری زندگی ڈر ڈر کے بندہ مر جائے، فائدہ ہے جی؟ رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے پیروکار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے پیروکار، بے شمار بے شمار۔ جو حضرت فرماندہ سن کہ علماء کرام اور پیر صاحبان جو ہے وہ اپنا مقام سمجھیں۔ علماء کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ محمد عربی کے دین کے وارث ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ضلع شیخوپورہ میں جو پولیس کی سب سے سینئر کرسی ہے وہ ڈی پی او کی ہے نا، اور انتظامی امور کا سربراہ ہوتا ہے ڈی سی او صاحب، ٹھیک ہے جی، ڈپٹی کمشنر۔ اب یہ بتاؤ کہ جرنیل کی کرسی پہ بیٹھنے والا شخص وہ کیا کہلاتا ہے؟ جرنیل ہی کہلاتا ہے نا۔ جرنیل کی کرسی لگی ہوئے تو جس بندے کو وہ کرسی مل گئی حکومت پاکستان کی طرف سے وہ جرنیل کہلاتا ہے۔ تو جرنیل جدوں کسی سپاہی نو بلاندہ ہے تو سپاہی سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو دسو سپاہی کے سامنے جرنیل کی ٹانگیں کانپتی ہیں؟ نہیں، وہ تو اور اس طرح ہو کے بہندہ، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی کرسی پہ مان ہے۔ تو جرنیل کی ایک کرسی ہو گئی، ایک وزیر اعظم کی، پھر وزیر اعلیٰ کی، پھر گورنر کی، پھر مشیروں کی، اور پھر بڑے بڑے جناب جرنیلوں کی، اور باقی ڈی پی او شی پی او الٹم پلٹم سارے ملا لو، اور پوری دنیا کی کرسیاں خدا کی قسم ایک طرف، ممبر رسول کی ایک اینٹ ان پہ بھاری ہے۔ جرنیل کی کرسی پہ بیٹھنے والا جرنیل سپاہی کے سامنے نہیں ڈردا، تو رسول اللہ کی عنایت کردہ جو کرسی مبارک ہے ممبر شریف، جس پہ حضور کا دین کا وارث بیٹھا ہے۔ اب بتاؤ کہ کوئی بھی فاسق فاجر جس نو الف لام میم بھی نہیں آتی، ہاں جی کیوں جی یہ ان کی ابھی پوسٹنگ ہوئی ہے، یہ ضلع شیخوپورہ کے ڈی پی او بن گئے، ڈی سی او بن گئے، ان کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، یہ جناب سب کچھ بن گئے، یہ تھانے دار آ گئے، تو ممبر رسول کے اوپر بیٹھنے والا ان دنیا دار کمینوں سے کس طرح ڈر سکتا ہے نا یہ بات؟ تو آپ لوگوں کا کیا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس طرح بیت اللہ شریف نے ویکھیا نا خانہ کعبہ نو،
تو آقا و مولا نے اشارہ فرمایا